پرائم منسٹر نے آفر کر دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب 5 بڑے بیٹھے ہیں، 4 بڑے تو ایک سائڈ پہ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، 5ویں بڑے پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں، وہ مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہیں، تو پھر چیزیں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ عادل بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی ہے، کیا تمام اپنے بڑوں سے پوچھ کے اور جہاں سے یہ پوچھتے ہیں ان سے پوچھ کے کی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس موقع کے اوپر یہ کہنا کہ آئیں جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوتے ہیں اور 5 جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور معاملات کو آگے لے کر بڑھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو 8 فروری اور جو اسٹریٹ موومنٹ والا جو ماحول بنا ہوا ہے، جو کراچی جا رہے ہیں ہم سندھ کے اندر، اس کو سبوٹاج کرنا، مطلب ماحول بن گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بن گیا ہے نا۔ آپ دیکھیں پنجاب کے اندر جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، پرچے گرفتاریاں سارے کیے گئے، 700 ہمارے بندے گرفتار کیے، اس کے باوجود لوگ گلیوں سے محلوں سے نکل کر آ کر ویلکم کرتے رہے، اور یہ خوف ہی ہے نا، اسی وجہ سے موٹر وے کے اوپر جو ہے پابندی لگائے گی سروس ایریوں کے اندر، اسی وجہ سے لاہور کے اندر فوڈ اسٹریٹ کیوں بند کرنی پڑی، تو یہ خوف ہی ہے نا۔ اب کراچی کے حوالے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی فوڈ اسٹریٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر آپ نے جو ہے وہ کسی جگہ پر جلسہ کرنا ہے تو وہ بھی اجازت نہیں ہوگی، کسی چیز کی اجازت پھر دے دیں۔ اچھا نہیں بھائی، آج آپ پولیٹیکلی یا تحریک یا جو عوامی دباؤ کی بات کرتے ہیں، آج اس کا پیک پر کھڑے ہیں کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال پہلے اس پیک پہ کھڑے تھے؟ آج تو اس طرح سے پاپولیرٹی ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن جو عوامی اسٹریٹ پاور تھی وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک پاپولیرٹی کی بات ہے تو وہ تو دن بدن بڑی ہے عمران خان صاحب کی۔ جہاں تک آپ احتجاج کی بات ہے یا پیک کی بات کریں تو وہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو یہ پیک تھا۔ اس پیک کو ہم نے دوبارہ بنانا ہے۔ اس وقت پیک نہ ہوتا تو اڈیالہ جیل کے دروازے ہیلی کاپٹر نہ چلتے اور خان صاحب سے جا کر بات چیت نہ ہوتی، یہ معاملات آگے نہ بڑھتے۔ اب ہم دوبارہ اسی معاملے کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، پریشر بنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہو، آئین قانون کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ آزاد ہو، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو، جمہوریت ہو، جس کے لیے ہم آزاد میڈیا ہو، جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور اس فائٹ کے اندر ہمیں ہماری جانوں کے نذرانے ہم حاضر ہیں۔ ہمارے 50 سے زیادہ ورکرز شہید ہوئے، ہمارے کتنے لوگ بے گناہ کارکنان، ہمارے لیڈر جیل میں، 5 بڑوں کی بات ہوتی ہے، بہنوں کے اوپر مقدمات، جب 5 بڑوں کی بات ہوتی ہے کہ مل کر بیٹھ کر بات کریں، چلے 4 تو غیر سیاسی شخصیات ہوگی، ایک غیر سیاسی شخصیت بھی ہے، تو آپ بات تو ان سے کرنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، تو ادھر تو دیکھیں یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے نا کہ 5واں جو ہے وہ غیر سیاسی جو فریق ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، تو پہلے تو وہ کلیئرٹی لے کر آئیں کہ یہ کس کی بات کریں، کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست کے اندر شمولیت کر لی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے، جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خاطر وہ اپنی حدود کے اندر جائیں اور رول آف لا پاکستان کے اندر قائم ہو، ہم اس نقطے کے اوپر بات کریں، اپنے ذاتی مفادات۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، بھائی تو آپ تو وارڈ سے بھی آ رہے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے بنایا، آپ کو کس نے سیٹیں دی ہیں، یہ جو الیکشن کے اندر ڈاکہ مارا گیا یہ کس نے مارا ہے، جو بنیادی حقوق سلب ہیں، جو لوگوں کو اغوا کر رہی ہیں، جو چھاپے، جو گرفتاریاں، جو پریس کانفرنس، یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور ساری جو چیزیں ہیں یہ کون کر رہا ہے، کون آ کر کھل کے آ کر میدان کے اندر آ کر پریس کانفرنس کی ہے، کس نے کس کو کہا ہے کہ، تو یہ باتیں جو ہیں وہ کرنے والی الگ ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جس کے پاس اختیار ہے ظاہری بات ہے اس کی۔ اب آپ دیکھیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان تمام لوگوں کے جو رہنما ہیں، سارا دن ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذرا کلوز ہو جائیں، گیت گاتا رہے گا، دوسرے کی خواہش ہوتی ہے یہ اپنے لیڈران کو بھول گئے ہیں، پی ایم ایل این نواز شریف کا نام نہیں لیتی، پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو کا نام لیتی ہے۔ برسی کے اوپر جب وہ برسی تھی تو اس موقع کے اوپر بھی آپ دیکھیں بلاول صاحب کس کی تعریف کر رہے تھے، آپ اچھے کام کی تعریف کریں، جب پاکستان تحریک انصاف پاور میں تھی اس ٹائم بھی یہی تھا، آپ کے بھی جو کابینہ کے اراکین تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، محبت کا اظہار تو وہ بھی کرتے رہے۔ دیکھیں محبت کا اظہار آپ کریں، لیکن جو کچھ فسادیت جاری ہے کیا اس کا اظہار آپ نہیں کرنا؟ والدین کا بھی سٹیٹس دیتے رہے نا، وہ تو چلے ماضی کی تلخ باتیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے، ماضی کی تلخ باتیں ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ باپ کہتے تھے تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے پھر آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ، آپ لوگ یہی بات ہے نا۔ دیکھیں ہم نے ہمارے دور کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ججوں کو ڈگریوں کے معاملے کے اوپر گھر بھجوایا گیا، ہمارے دور میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی چوک میں لوگ آئیں گولیاں چلائی گئیں، یہ پیپلز پارٹی آتی نہیں، نون لیگ آتی نہیں، ہم نے تو کہا کہ ان کو سی ڈی او کو کہا کہ آپ ان کو پانی دیں، صدیقی صاحب بھی تھے، چلی لمبی بحث ہے، مطلب یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی رویہ جب وہ حکومت میں تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اختیار ولی صاحب یہ بتا دیں جس بیٹھک کی بات کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، یہ ممکن ہے کہ یہ ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عادل نظامی صاحب۔ دیکھیں باتیں تو یہ ممکن ہونی چاہیے، لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ڈویبل ہے، اگر ہم اس کو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف میں کافی فاصلے، لیکن جب بیٹھے تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، لیکن جب مل بیٹھے تو 11 سال
अपना प्रोग्राम बनाया और 11 साल इत्तेहाद में रहे डायरेक्टली, एक सूबे में भी और मरकज में भी। आप देख लें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद कर सकते हैं। हमने बलोच कौमी रहनुमाओं को और जो कौम परस्त रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा उनको भी साथ में लाया था। अब इसमें एक ही मसला है कि इमरान खान साहब का मसला ये है कि जिस तरह उनको क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा काम समझ में आता नहीं है, इसी तरह उनको अपनी जमात के अलावा कोई एक दूसरी यही जमात रुकेगा। आप नजर नहीं इत्तेहाद की आती, बात ना कर रहे वो हैं माजी मानते की। हैं। वैसे खान साहब ने भी इत्तेहाद किया एमकेएम के साथ, माजी में उनके बड़ा तल्ख बातें की जाती थी दोनों जानिब से, लेकिन बाद में कहा बड़े नफीस लोग हैं। खान साहब ने भी इत्तेहाद किया परवेज इलाही साहब के साथ, तो किया ना काफिले के, वो उन्होंने भी वैसे सियासी तौर पर कुछ चीज़ें की हुई हैं माजी में, उसका भी तस्करा कर लें। मैं अगर आप मुझे मेरी बात जी कंप्लीट कर लेने दे तो शायद आपको ये सवाल करने की जरूरत ना पड़ती। जी जी खान साहब जो है वो अपनी जमात के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वो पार्टी नहीं समझते, अपने अलावा वो किसी दूसरे लीडर को वो लीडर नहीं मानते, अपनी आवाज के अलावा उनको कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं देती। ये उनका मसला है बुनियादी तौर पर, इसीलिए उन्हीं का मसला है कि वो नहीं बैठेंगे। अदरवाइज मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है उनकी हिस्ट्री है कि अपने हरीफों के साथ उन्होंने जब तनकीद की, इख्तिलाफ किया तो गजब का, बला का किया, लेकिन जब बैठने पर आए तो कौमी मसाइल हल करने के लिए वो इकट्ठे बैठे। अब इस वक्त अगर ये जिस तरह नईम साहब फरमा रहे हैं ना कि स्ट्रीट मूवमेंट, भाई आप अगर शौक है तो आप अपनी स्ट्रीट मूवमेंट कर लें, बातें जो है मुज़ाकरात उसके बाद कर लेंगे। हमें तो पता है, हमने तो 126 दिन का धरना भी देखा है। डोंट हमारे उसको जो है ना अंडर एस्टिमेट मत करें कि हमारी सब्र कितनी है। हमने तो 126 दिन के धरने में आपको अपना सब्र दिखाया, 9 मई को दिखाया, 26 नवंबर को जब आपने फाइनल कॉल दे दी थी, भाई साफ बात है, फाइनल कॉल वाज डू और डाई, या मर जाओ या मार के आ जाओ। उस दिन भी आपका रिजल्ट हमने देख लिया। तो आपके पल्ले तो अब कुछ बचा नहीं है। इस वक्त आपकी जमात के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर उनका नाम है, गुज़श्ता 2 हफ्ते की 4 प्रेस टॉक्स में वो कह चुके हैं कि खुदारा हम बैठना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं ताकि चीजें आगे चलें। आप कहते हैं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट में बड़े ऊपर चले गए हैं और आप इस वक्त हमने आपको मुज़ाकरात की ऑफर दी, हालांकि ये आपकी स्ट्रीट मूवमेंट बाद में शुरू हुई है। पहले बैरिस्टर गौहर ने 2 हफ्ते पहले आप उठा लीजिए जब उन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने कहा था, महमूद चकजई ने कहा था। बात यहां तक पहुंची कि महमूद चकजई ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि मैं इमरान खान की जमानत लेता हूं, क्योंकि उनकी जमानत कोई लेता नहीं है। वो खुद की जमानत नहीं लेते हैं तो कोई और की क्या जमानत ले लेंगे।